محترم بھائی دوست بزرگوں، آج شعبان کی 14ویں تاریخ اور آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اسی موضوع کی بنیاد پر آپ حضرات کے سامنے سورۃ الدخان کی آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس مہینے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ آج کی رات اور کل کے دن کی فضیلت کے ساتھ جو اس مہینے کا اور آئندہ مہینے کا اصل مقصد ہے اس کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں شب معراج کے حوالے سے گفتگو ہوئی، 2 جمعہ مسلسل، اور خلاصے کے طور پہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ نمازوں کا تحفہ تھا امت کے لیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، آپ کی تشریف آوری کے بعد امت کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں۔ اب وہ ملاقات کیسی ہو، کس طرح ہو، تو اللہ رب العزت نے نمازوں کی فرضیت امت پر مقرر کی کہ 5 وقت لوگ نماز پڑھتے جائیں گے اور اللہ سے ان کی ملاقات ہوتی جائے گی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے اور میں اللہ سے بات کروں تو پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ نماز سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے بھی جواب آتا ہے۔ تو نمازوں کا تحفہ امت کے لیے لے کر آئے، ہمیں معراج کی شب میں ہلہ گلہ یاد رہتا ہے، لائٹنگ کرنی یاد رہتی ہے، حلوہ پکانا یاد رہتا ہے، دیگیں تقسیم کرنی یاد رہتی ہے، ہر قسم کے جو ہمارے بنائے ہوئے رسومات ہے، رواج ہے، وہ یاد رہتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے ان ایام کا وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کی مغفرت کے لیے مختلف چانسز رکھے ہیں۔ انسان ہمیشہ مغفرت کے چانس میں ہے۔ ایک تو انسان یہ ہے کہ انسان ہمیشہ پریشان رہے کہ نہیں اب تو میری تباہی ہے، ایسا نہیں ہے، جب تک سانس ہے اس کے پاس چانس ہے۔ لاکھوں گناہ ہو، کروڑوں گناہ ہو، ایک دفعہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ اے اللہ تیری مبارک رات ہے آج شب برات کی، اور کل تیرا مبارک دن ہے، اور اے اللہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے۔ اے اللہ اس رات میں تجھ سے مانگتا ہوں، آج تو نے مجھے یہ رات نصیب کی ہے، نہ جانے آئندہ زندگی میں یہ رات ہے یا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی رات شب برات کی رات ہے۔ تو اے اللہ اس رات کی فضیلت کی بنیاد پر میں تجھ سے مانگتا ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما، اور اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے تو یا اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما،
صرف یہ جملہ کہنا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ینزل اللہ ان اللہ عز وجل ینزل الی السماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالی عام راتوں میں عام ایام میں رات کے تہائی حصے میں اللہ کی خصوصی رحمت آسمانی دنیا کے قریب ہوتی ہے، لیکن شعبان کی جو رات ہے یہ رات ایسی فضیلت والی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، کیا فرماتا ہے؟ حل من مستغفرین، کیا کوئی ہے کہ جو معافی طلب کرنے والا ہو اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فیغفر، حدیث شریف میں آتا ہے فیغفر لاکثر من شعر غنم بنی کلب، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اتنی عظیم رات، اور آج کی رات بھی ہم سے ضائع ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ تو بہرحال اس رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ الدخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اکثر مفسرین نے اس رات سے مراد لیلۃ القدر، اس آیت سے مراد لیلۃ القدر کی مراد لی ہے، لیکن عکرمہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد لیلۃ الشعبان کی رات مراد ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اب سوال ایک بڑا عجیب سا ہے یہاں پر کہ آپ نے وہ حدیث سنی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی زندگیوں کا، انسانوں کی موت کا، انسانوں کی روزیوں کا، یہ سارا اللہ تبارک و تعالی اس رات حوالے کرتا ہے، جبکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ لیلۃ القدر کی رات یہ حوالے کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات مراد ہے اس سے کہ انسان کے اعمال نامے وغیرہ حوالے کیے جا رہے ہو، یا لیلۃ النصف من شعبان مراد ہے؟ تو یہاں بڑا خوبصورت مکالمہ مختلف تفاسیر میں لکھا گیا ہے، لیکن روح المعانی میں جو ایک بہترین توجیہ بیان کی ہے، اور وہ توجیہ اگر ہمیں یاد ہو تو اس اشکال کا جواب ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو تمام انسانوں کی زندگی اور موت کا، ان کی روزیوں کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ صرف ایک فیصلہ ہے، یعنی کیا ہے؟ جس طرح تجویز، جس کو کہتے ہیں تجویز، حکومت کی طرف سے تجویز ہوتی ہے کہ اس دفعہ ہم گرمیوں کی چھٹیاں 1 جون سے 31 جولائی تک کریں گے، یہ ایک تجویز ہے۔ اب یہ تجویز پر عمل وہ کب کرنا ہے؟ تو جیسے ہی 1 جون کے قریب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں حکومت نے باقاعدہ 1 جون سے چھٹیوں کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے تجویز اور ایک ہے نفاذ، ایک ہے تجویز لاحمل اور ایک ہے اس کا نفاذ۔ تو 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالی تجویز کرتا ہے، اور تجویز سے مراد یہ ہے کہ اللہ یہ فیصلے کر لیتا ہے کہ اس دفعہ میں نے کیا کرنا ہے، اتنے لوگوں کی جو ہے، حالانکہ تقدیر تو پہلے لکھی جا چکی ہے، لیکن اس رات میں اللہ تجویز کرتا ہے فلانے بندے کی زندگی دینی ہے، فلانے بندے کو موت دینی ہے، فلانے بندے کی روزی میں یہ بڑھوتری کرنی ہے، فلانے بندے کی روزی میں یہ کمی کرنی ہے، فلانے کو اس نیک عمل کی توفیق دینی ہے۔ یہ سارا کا سارا اس 15ویں شعبان کی رات کو ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کی رات فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ بہترین تجویز ہے، یہ بہترین تجویز ہے کہ اگر، کیونکہ یہ اکثر اعتراض سامنے آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ لیلۃ القدر کی رات کو اس قسم کی تقسیم کا کہتے ہیں، تو یہ تجویز کی رات ہے، اور حوالے کرنے کی رات کیا ہے؟ نفاذ کی، وہ لیلۃ القدر کی رات حوالے کرنے کی رات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، فرماتی ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلی فاطال السجود حتی ظننت انه قد قبض
فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشة أو يا حميرة ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاسب بك أي لم يعطيك حقك. حضرت عائشہ نے فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات لمبا سجدہ کیا اور اتنا لمبا سجدہ تھا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض نہ کر دی گئی ہو. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو ذرا حرکت دی، سجدے کی حالت میں تھے. اور آپ اندازہ لگائیں اتنا چھوٹا سا کمرہ کہ حضرت عائشہ نے فرماتی ہے جب حضور سجدہ فرماتے تھے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی. اتنا چھوٹا کمرہ کہ حضرت عائشہ نے فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے تو میں اپنے پاؤں کو کیا کر لیتی تھی؟ سمیٹ لیتی تھی. یہ کمپرومائز ایک بیوی اپنے جو ہے خاوند کے ساتھ کر رہی ہے. یہ بتانا چاہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں نے ذاتی طور پہ کوئی خلل پیدا نہیں کیا. آج کے دور میں اگر خاوند رات کے تہائی حصے میں کھڑا ہو جائے اور سورہ یاسین شروع کر دے اور یا نماز شروع کر دے، بیوی کہے گا اچھا بڑا آ گیا صوفی، یہ شادی سے پہلے یہ سب کچھ کرنا تھا، ابھی نہیں، اب آرام سے بیٹھو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کا حق ادا کیا. حضرت عائشہ نے فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ان کی روح قبض نہ کی گئی ہو. تو جب میں نے پاؤں کو حرکت دی تو آپ جو ہے وہ صحیح سالم تھے. نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیسی کیفیت، مجھے تو ڈر لگ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ کیا آپ کو یہ خوف ہوا کہ میں نے آپ کا حق چھین لیا ہے؟ یعنی رات تو آپ کے پاس گزارنی تھی، یعنی میں نے آپ کا حق اللہ کو دے دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. اے عائشہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تہائی حصے میں کنڈی آرام سے کھولی. اب حضرت عائشہ کنا کیوں سے دیکھ رہی ہے، بیوی کی تو نظر ہوتی ہے خاوند پر کہ ہسبینڈ کہاں جا رہے ہیں. اب اتنے آہستگی کے ساتھ کہ آپ نے اپنے نالین مبارک بھی ہاتھ میں لیے. اور یہ کیوں لیے؟ کہ کہیں بیوی کو تکلیف نہ ہو، کہیں بیوی کو تکلیف نہ ہو. رات کے 3 بجے گھر آنے والوں اور زور سے گھنٹی بجانے والوں، ہم آپ سب کے لیے پیغام ہے. رات کے 3 بجے گھر آتے ہیں، بھائی اپنے پاس چابی رکھو. کیا ضرورت ہے گھر والوں کو جگانے کی؟ کیا ضرورت ہے ان کو تکلیف دینے کی؟ رات کے 3 بجے آتے ہیں، زور سے گھنٹی بجا کے سب کی نیند میں خلل پیدا کرتے ہیں. یہ شریعت میں منع ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، جب جنگ کے موقع پر صحابہ گئے، آپ نے فرمایا تم رات کے وقت اپنی گھر والیوں کے پاس مت جاؤ یہاں تک کہ ان کو خبر پہنچے اور وہ تیاری کر لے. اچانک گھر والیوں کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ اجازت کی اتنی سختی کے ساتھ تاکید کی کہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اس کمرے میں بھی اجازت مانگوں جہاں میری ماں ہو؟ جہاں میری ماں ہے میں وہاں پر بھی اجازت مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اپنی والدہ کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ عرض کیا اللہ کے رسول نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تم وہاں پر بھی اجازت مانگو گے. یہ وہ نبی ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر پر آنے کے لیے بھی اجازت مانگ رہے کہ بیٹی اجازت ہے گھر میں آنے کی. پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ چاہے گھر بیوی کا ہو، چاہے بیوی اندر رہتی ہو، چاہے جو بھی ہو، آپ اجازت لے کر اندر آئے. یہ اللہ کے نبی اور اللہ کا حکم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنڈی اور باہر تشریف لے گئے. تو حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام کسی اور گھر والی کے پاس گئے ہوں. اب پیچھے عائشہ روانہ ہو گئی. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو محسوس کر لیا تھا، جب واپس آنے لگے آپ جنت البقیع چلے گئے وہاں دعا کے لیے. جب واپس آنے لگے تو تشریف لانے لگے تو حضرت عائشہ پہلی بھاگ کے سیدھے دروازہ کھول کے اندر لیٹ گئی. اپنے آپ کو ایسا بنا دیا کہ جس طرح مجھے بس میں تو سوئی ہوئی ہوں.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اندر آئے تو آپ مسکرائے اور فرمایا عائشہ کیا ہوا، تیرے دل کی دھڑکنیں بڑی تیز ہے، خیریت ہے؟ عرض کیا ہاں، بلکہ جب اندر آنے لگے تو حضرت عائشہ نے کنڈی لگا دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کٹکھٹایا، حضرت عائشہ دروازہ نہ کھولے۔ میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں داری صاحب، دروازہ بھی توڑ دے اور بیوی کا منہ بھی توڑ دے، وہ دروازہ کٹکھٹائے اور وہ دروازہ نہ کھولے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ دروازہ کھولو، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ میں تو جنت البقیع گیا تھا دعا کے لیے، تمہیں معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث فرمایا، یہ وہ رات ہے کہ جس کے نصف شعبان میں ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، اللہ غروب شمس سے لے کر طلوع شمس تک، طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ عام راتوں میں نے کیا کہا؟ رات کے تہائی حصے میں اور نصف شعبان میں غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ الا مستغفر فاغفر له، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کر دوں؟ الا مسترزق فرزقه، کیا کوئی ہے جو روزی طلب کرنے والا ہو میں اس کو روزی دے دوں؟ الا مبتل فاعاقبه، کیا کوئی ایسا شخص ہے فعافیہ، کہ کیا ایسا کوئی شخص ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو فاعافیہ، اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ اور الا سائل فاعطیہ، کیا کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں؟ الا کذا الا کذا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جس رات میں اللہ کی طرف سے خاص آفر کی جا رہی ہو، تو اس رات کو بھی اگر کوئی شخص کس پٹاخوں میں ضائع کر دے اور باہر گھومنے پھرنے میں ضائع کر دے، جس طرح عید کی رات کو ہم ضائع کرتے ہیں، یہ سراسر بے انصافی اپنے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ ایسی رات جس میں انسان اٹھ کر اپنے گناہوں کی، ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات کو اٹھ کر عبادت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کی رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے تو پچھلے 15ویں شعبان سے لے کر اس 15ویں شعبان تک اللہ اس کے صغیرہ، اور اگر توبہ کر لیا تو اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اس رات آفر جوانوں کے پاس آفر ہے، زبردست اللہ کی طرف سے آفر آ رہی ہے، اللہ آپ کی روزی کو لکھ رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ ویسی 13ویں 14ویں 15ویں کو ویسی بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس رات میں اعمال لکھے جاتے ہیں اور انسانوں کی زندگی اور انسانوں کی موت لکھی جاتی ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اللہ میری روح کو قبض کر لے، روزے کی حالت میں اللہ میری روح کو قبض کر لے، یہ میں پسند کرتا ہوں۔ لیکن اس رات میں چند مردوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں 15ویں شعبان میں اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں پر رحم کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے، مگر 2 بندے ایک روایت میں، اور ایک اور روایت ہے جس میں زیادہ تعداد ہے، ایک شرک کرنے والا اور نمبر 2 کینہ رکھنے والا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والا، ایک روایت میں شرک کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ نمبر 2 قاتل کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ اب قتل سے مراد صرف کسی انسان کا، ایک انسان کو قتل کرنا نہیں، آج کل لوگ اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ آج کل لوگ حمل بھی ضائع کروا دے، 4 مہینے سے اوپر حمل ہے ضائع کرا دیا، مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قتل کے اس میں آئے گا۔ 4 مہینے سے قبل بھی بلا وجہ ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ قتل کے زمرے میں آئے گا۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی مغفرت نہیں ہوگی، والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ والدین کا نافرمان، بیوی کے خاطر
بچوں کے خاطر والدین کی نافرمانی کرنے والے. گزشتہ دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مظفر آباد یا اس طرح بٹ آباد کا کوئی تھا ایک صاحب، اس کی والدہ نے چپکے سے ویڈیو بنائی ہے، اپنے باپ کو مار رہا ہے، اپنے باپ کو مار رہا ہے. بتائیں یہ دور ہے اپنے باپ کو مارنا. ایسا بھی میں نے ایک دفعہ واقعہ سنا ہے کہ ایک بڑی عورت آئی، یہ دور ہے اور کوئی دور کا دور تو نہیں ہے، اور کہنے لگی کہ میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، مجھے کوئی ایک کمرہ کرائے پر لے کر دو. یہ دور ہے. ماں باپ کا نافرمان. ماں تو بد دعائیں نہیں دیتی ہے، لیکن ان کے دل میں جب ایک دفعہ ان کے دل سے نکلے گی نا، جائیں اپنے والدہ کے پاس اور معافی مانگ لیں. اس رات جائیں، معافی مانگ لیں چاند سے. اگر فوت ہو چکی ان کے قبر پر جائیں. لیکن ہر شعبان کی 15ویں شعبان کو جانا یہ ثابت نہیں ہے. ایک ہی دفعہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ثابت ہے بس. 3 ہو گئے. نمبر 4، بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہ بغض رکھتے ہیں. خامخواہ بغض، کوئی نقصان نہیں، کوئی آپ سے اس کو فائدہ نہیں، بس بغض ہے. مجھے یہ بندہ نہیں پسند. او بھائی کیوں نہیں پسند ہے؟ بس مجھے نہیں پسند. خامخواہ شک کرنا، خامخواہ حدیث فجر کی تو حدیث سے بھری پڑی، ہم فجر کے درس میں یہ حدیثیں آتی ہے. کینہ رکھنا، خامخواہ کینہ رکھنا. بدگمانی رکھنا، یہ بندے کے پاس پیسہ حرام کا آیا ہوا ہے، او بھائی تو اس کی قبر میں سونے والا ہے. یہ بندے نے جتنا کمایا یہ حرام ہے، تو کون ہے بولنے والا؟ مغفرت نہیں ہوگی اگر کسی کے دل میں. اپنا دل صاف کر دو، اپنا دل اللہ کے حوالے کر دو. یہ ہو گئے 4. پھر آپ نے فرمایا رشتہ توڑنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. عورتوں کے لیے بھی خاص پیغام ہے. یہ ٹونا اور تعویذیں اور جادو وغیرہ کر کے جو رشتے توڑتے ہیں نا لوگوں کے، اپنی خیر منائیں. خیر اپنی خیر منائیں. جو کاہن کے پاس گیا یا گئی، اللہ اس کے ایمان کو سلب کر دیتا ہے. لوگوں کے رشتے توڑنے والے خیر منائیں اپنی. عجیب ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، بھابھی بیچ میں آ جائے گی. وہ تجھے کس نے کہا بیچ میں آنے کی؟ وہ رکھنا ڈالے گی ان کو تباہ کرنے کے لیے. میاں بیوی کا مسئلہ ہے، بہن بیچ میں آ جائے گی، پپو جو مشہور ہے وہ تباہی کر دے گی. یار آرام سے بیٹھو، آپ کا کیا کام ہے؟ میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو اس میں کسی کو حق نہیں ہے بیچ میں آنے کی اور اس رشتے کو خراب کرنے کی اور کسی کو رغلانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے وہ فرمایا کہ جو عورت 2 رشتوں والوں کے درمیان عداوت پیدا کر دیتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو اس لیے رشتے توڑنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس جنت میں داخل نہیں ہوں گے. قاطع الرحم، جو رشتوں کو توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کمپرومائز کرے، جھک جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ہارٹ ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، سننا پڑ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جھک جائیں، جھک جائیں، جھک جائیں، جتنا جھک سکتے ہیں جھک جائیں. ہاں ایک ہے آپ کی ذات کا جھکنا، لیکن اگر آپ کے دین پر اس کا فرق آ رہا ہے، یہ غور سے سننے والی بات ہے. ایک ہے آپ کی دنیا پر فرق آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جھک جائیں. آپ کی ذات پر فرق آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جھک جائیں. لیکن اگر آپ کے دین پر مسئلہ آ رہا ہے، اللہ سے آپ کے تعلق میں دوری پیدا ہو رہی ہے، پھر جھکنا نہیں ہے، پھر اکڑنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. دین کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے رشتے کی وجہ سے. اس لیے تو میں نے وہ حدیث سنائی صحابی کی کہ ماں نے تعلق ختم کر دیا کہ بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے، کھانا کھانا چھوڑ دیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا. تو ماں کو کہنے لگا کہ اے اماں جان، اگر تیری 100 جانیں ہو وہ بھی چلی جائے تب بھی میں کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہوں. دین کے معاملے میں جھکنا نہیں، باقی جھک جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے مجھے گالیاں دی، بولو کوئی مسئلہ نہیں. اس نے مجھے جوتا مارا بیوی نے، کوئی بھی مسئلہ نہیں. اس نے میری ماں بہن کی گالیاں دی، کوئی مسئلہ نہیں، جھک جائیں. لیکن جب دین کا مسئلہ آئے اور دین پر فرق آئے پھر جھکنا نہیں ہے. تو یہ ہے عداوت رکھنے والا اور رشتہ توڑنے والا. نہ تکبرانہ طور پہ ٹخنوں سے نیچے پانچے لٹکانے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی.
ٹخنوں کے نیچے پانچے لٹکانے والا تکبرانہ انداز سے دل میں تکبر ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ویسی اگر کبھی نیچے ہو گئی تو چلو گنجائش ہے، اتنا سختی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کہ اللہ کے رسول میرے بعض دفعہ نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر تیرا دل تو تمام تکبر سے پاک ہے، یہ تیرے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تکبر سے اگر کوئی شخص اس قسم کا عمل کرے، بعض لوگ عرب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جبے بڑے بنواتے ہیں نیچے زمین پہ لٹکا رہے ہوتے ہیں، یا یہ تو بڑے نیچے، یہ تکبرانہ انداز سے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نماز کے دوران آپ نیچے سے فولڈ کر کے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نیچے سے فولڈ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ میں نے پہلے بھی مسئلہ ذکر کیا تھا کہ وہ آستین یا وہ شلوار جو ٹخنوں سے نیچے ہی بنائی گئی ہو، یا ہاتھوں سے یہاں سے جو ہے نا یہ کوہنیاں جو گٹے ہیں اس سے اوپر بنائی گئی ہو جو ہے آستینیں، اس کا فولڈ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جو شلوار مطابق شریعت کی بنائی گئی ہے، یعنی کہ ٹخنوں سے اوپر ہے یا آستین برابر ہے، تو اس کو اگر فولڈ کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا۔ اب سمجھ گئی؟ یہ مکروہ ہوگا۔ مثلا دیکھو برا بھی لگتا ہے، یہ میں نے اوپر لگا تو اب بتائیں یہ نماز پڑھ رہا ہوں یا میں کوئی کشتی کرنے جا رہا ہوں؟ لیکن اگر یہ نیچے ہوگا، یہ لمبا ہوگا، مثلا یہ لمبا ہے تو یہ عجیب سا لگ رہا ہے، اس کو اگر آپ نے فولڈ کیا یہاں تک پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ لوگوں نے ویسے مشہور کر دیا کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پینٹ شرٹ بھی اسی طرح ہے۔ ایک اور مسئلہ جو بڑا اہم ہے، شراب پینے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، زنا کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور تین شخص وہ ہے لا ينظر اللہ تبارک و تعالی، اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ نمبر ایک، حاکم، ظالم حاکم کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا، یہ ہٹ کر اس روایت سے ہٹ کر ایک روایت ہے۔ نمبر دو، فقیر ہے لیکن تکبر کرنے والا ہے غریب اور اکڑ جو ہے اس کی ایسی ہوتی ہے کہ بس اس کی مغفرت اللہ نہیں کرے گا۔ متکبر اگر مالدار ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن چونکہ مالدار ہے تو چلو فطرت میں آ جاتی ہے، لیکن ایک غریب ہے اور تیسمار خان بنا ہوا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ بوڑھا زانی، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور چوتھا شخص کون سا ہے؟ جو اپنا بزنس جھوٹی قسموں پر چلاتا ہو، اس کی مغفرت اللہ نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس رات میں اب دو چیزوں پر آتے ہیں، بلکہ ہم اس کو مسئلے میں بھی ذکر کریں گے، ابھی ذکر۔ اس رات میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کری، کئی فضیلتیں اس کے بارے میں، بہت ساری روایت اس کے بارے میں ہے، لہٰذا رات میں نماز تو پڑھیں گے لیکن جماعت سے کوئی صلاۃ و تسبیح نہیں ہے، عورتوں کی بھی صلاۃ و تسبیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ مسجد میں بھی یہ ضروری نہیں ہے، یہ تنہائی کی نماز ہے، آپ تنہا گھر میں اکیلے طور پہ پڑھیں، یہ مسجد میں بھی ضروری نہیں ہے۔ رات میں عبادت کرنا ہے، وضو، اچھا اگلے دن روزہ رکھنا ہے، اس کے بارے میں روایت ہے لیکن ضعیف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 13ویں 14ویں 15ویں کا ویسی بھی روزہ رکھتا ہے تو اگر وہ رکھے کوئی قباحت نہیں ہے اس کو۔ اگر کوئی شخص بھی روزہ رکھنا چاہے اگلے دن، کب؟ ہفتے کے دن روزہ، یعنی اس دفعہ ہفتے کے دن، یعنی 15ویں شعبان کی رات اور 6 شعبان کا 16ویں شعبان کا دن، اس دن اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اس نیت سے رکھے کہ میں کیا ہے وہ 15ویں شعبان اور 13ویں اور 14ویں کے ویسے بھی روزہ رکھتا ہوں تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے، تاکہ وہ اس روزے کا بھی ثواب ملے جو 15ویں شعبان کو رکھا جاتا ہے، اور کس کا؟ اور عام جو ہے ایام 20 کے روزوں کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا۔ ایک اور مسئلہ، اور یہ نسخہ ہے، اس رات میں جو شخص اپنے اہل و عیال پر وسعت فرمائے گا اللہ پورے سال اس پر وسعت فرمائے گا۔ یہ نسخہ ویسے بھی ہے، اگرچہ روایت میں ضعف ہے، لیکن یہ بہترین نسخہ ہے کہ آپ اہل و عیال میں وسعت کریں، اور اس کے میں نے بڑے اثرات دیکھے۔ اس رات میں سجی کھانا شانا اچھے سے لے کے جائیں، روزہ رکھوائیں، اور پھر روزے افطاری بھی ٹائٹ قسم کی افطاری کروائیں اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں پر وسعت کریں، اللہ اس پر وسعت کرے گا۔ اس رات میں لوگوں کے ہاں افطاری بھی بھیج دیں، کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اس رات میں خاص طور پہ حلوہ فلانا یہ چیزیں بناتے ہیں، اور وہ مشابہات فلانا اس میں پیدا ہوا اس کی پیدائش کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جتنا حضور علیہ السلام سے جو عمل ثابت ہوگا، مثلا جو ہے اس میں قبرستان جانا،
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قبرستان تشریف لے کے گئے وہ زندگی میں ایک بار تشریف لے کر گئے. اگر کوئی شخص زندگی میں ایک بار جاتا ہے کوئی قباحت نہیں، لیکن ہر مرتبہ قبرستان جانا اور وہاں بڑی بڑی محفلیں نعت خوانی اور اس چیز کی سجانا، اس کی شریعت میں کوئی جو چیز، یہ بات یاد رکھنا چاہیے، جو چیز شریعت میں جتنی ثابت ہو اس کو اتنا ہی رکھیں، بس اس سے تھوڑا سا بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے بدعت شروع ہو جائے گی. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. تو روزے کی میں نے بتا دی، رات کی عبادت کا بھی بتا دیا. جماعت سے کوئی نماز نہیں ہے، جماعت سے صلاۃ و تسبیح نہیں ہے. اگر صلاۃ و تسبیح کا طریقہ سیکھنا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد بتا دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.